الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نکاح اور طلاق کے مسائل کی محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے کیا بیوی کو بھی اپنے شوہر کو طلاق دینے کا حق ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ یہ بار بار سوال ہمارے سامنے آتا رہتا ہے. ناظرین یاد رکھیں، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد آدمی کو اس کی طاقت کی وجہ سے، اس کی عقل کی وجہ سے اور اس کے کمانے کی وجہ سے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے، سارے گھر کو چلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو برتری دے رکھی ہے اور اس کو طلاق دینے کا حق دے رکھا ہے. آج کے دور میں کچھ سرپر خواتین یہ سوال کر رہی ہیں کہ جب مرد کو طلاق دینے کا حق ہے تو عورت کو بھی طلاق دینے کا حق ہونا چاہیے. جیسے مرد آن دا سپاٹ اپنی بیوی کو طلاق دے کر وہ جدا کر دیا ہے، ویسے عورت کو بھی اس بات کی اختیار دیا جانا چاہیے کہ آن دا سپاٹ اپنے شوہر کو طلاق دے کر اور اپنے شوہر کو اپنی ازدواج زندگی سے نکال باہر کرے. یہ آج کا مطالبہ ہے. ناظرین، اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی سسٹم بناتا ہے، جب بھی کوئی اصول بناتا ہے، طریقہ بناتا ہے، تو اس میں حکمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا. اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ مرد کو اس لیے دیا ہے کہ مرد کوئی فیصلہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتا ہے، جذباتی فیصلہ نہیں کرتا ہے، جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتا ہے، اور وہ کماتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، گھر کو چلاتا بھی ہے، اور وہ زندگی بھر کے اخراجات کو برداشت بھی کرتا ہے. مرے دم تک کفن کی ذمہ داری بھی شوہری جو ہے اپنے اوپر لیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے حق میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو طلاق کا حق دے رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ عورت کو بھی طلاق کا حق دیا ہوتا تو عورت جلد باز ہوتی ہے، عورت سڈن فیصلہ کر لیتی ہے، عورت جذباتی ہوا کرتی ہے، عورت جلدی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، عورت جلدی الگ ہونے کے بارے میں سوچتے رہتی ہے. اسی لیے یہ ہتھیار اور یہ بڑا پرابلم اس کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا ہے. اگر اس کے ہاتھ میں دیا جاتا نا، پھر طلاق کا ریشیو بہت زیادہ بڑھ جاتا. ہر چھوٹی چھوٹی بات پر بھی وہ اپنے شوہر کو طلاق دینا شروع کر سکتی تھی. اور یہ بھی ہے کہ اگر شوہر کے ساتھ ساتھ بیوی کو طلاق دینے کا حق دیا جاتا تو وہ بھی اپنے شوہر کو مس یوز کر سکتی تھی. وہ کیسے کہ بھئی ایک آدمی سے نکاح کر لیا، ایک بڑا سا مہر کی رقم لے لیا اور اس سے مال جائیداد دے لیا، اس کو طلاق دے دیا. پھر نکاح کیا، پھر اس سے مہر لیا، پھر اس کو طلاق دے دیا. پھر اور ایک سے نکاح کیا، پھر اس سے مہر لیا، اس کو طلاق دے دیا. اس طرح کی خرابی آ سکتی تھی، اس طرح کی تباہی آ سکتی تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو طلاق حق نہیں دے رکھا ہے، مرد کو دے رکھا ہے. کیوں بھئی؟ اگر طلاق دے گا نا، یہ مہر سے محروم ہو جائے گا، جو کچھ اپنی بیوی کو دے چکا ہے اس سے محروم ہو جائے گا. مال دے کر طلاق دینا مشکل ہے، مال لے کر طلاق دینا آسان ہے. بیوی اپنے شوہر سے مال لیتی ہے، طلاق دے سکتی ہے، یعنی آسان ہے. زندگی جلدی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے عورت کو طلاق حق نہیں دیا گیا. ہاں، زندگی بسر کرتے 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 کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مل کر رہ نہیں پاتے ہیں،
شوہر ظلم 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 کرتا رہتا ہے، توہین کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کی جینے کو دوبھر کرتا ہے، تو ایسے موقع پر عورت کیا کرے؟ اسلام نے اس کو خلا کا حق دے رکھا ہے۔ اگر بیوی اتنی مجبور ہو کہ شوہر کے ساتھ رہنا مشکل ہے، ظلم کو برداشت کرنا مشکل ہے، توہین کو برداشت کرنا مشکل ہے، رات دن ایک ساتھ رہنا مشکل ہے، اس کو حق ہے کہ وہ خلا حاصل کر لے۔ خلا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آتی ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے میرے شوہر سے، اس کی دینداری سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کی ایمانداری سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے تقوی سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں اس کے ساتھ محبت سے رہ نہیں پاتی ہوں، میں اس کو دل و جان سے چاہ نہیں سکتی ہوں، لہذا میں چاہتی ہوں کہ خلا لے لوں، میں چاہتی ہوں کہ الگ ہو جاؤں، اس لیے کہ وہ بیچارہ اچھا ہے لیکن میں اپنے دل سے محبت نہیں کر پا رہی ہوں، لہذا ڈر ہے مجھے کہ اس کا حق ادا نہیں کر پاؤں گی، الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا الگ ہونا چاہتی ہو تو انہوں نے مہر میں جو تم کو پیسہ دیا ہے، باغ دیا ہے، واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول واپس کر دوں گی۔ تو آپ نے کہا اس کو واپس کر دو اور یہ خلا لے لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو گھٹ گھٹ کر جینے کے مقابلے میں اس کو خوشی کے ساتھ جینے کا موقع دے رکھا ہے خلا کی شکل میں، خلا لے کر آزاد ہو سکتی ہے۔ ہاں ہمارے معاشرے میں خلا کو مشکل بنایا جا رہا ہے، ہمارے قاضیوں نے خلا کو مشکل بنا رکھا ہے، ہمارے قانون نے خلا کو مشکل بنا رکھا ہے۔ یہ ہمارا پرابلم ہے، شریعت کا پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارا پیدا کردہ پرابلم ہے، یہ ہمارا خود ساختہ پرابلم ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر سے ظلم سے بچنے کے لیے خلا کا مطالبہ کرتی ہے لیکن وہ خلا نہیں دے رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا ہے، سگنیچر نہیں کر رہا ہے، باہر قطر میں بیٹھا ہوا ہے، سعودیہ میں بیٹھا ہوا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کر بیوی کو لٹکا کے رکھتا ہے، نہ پیپر پر سگنیچر کرتا ہے، نہ اس کو خلا دیتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، اس کو گھٹ گھٹ کے جینے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ غلط ہے۔ اسلام نے یہ حق دے رکھا ہے کہ اگر شوہر خلا نہیں دیتا ہے، طلاق نہیں دیتا ہے تو اختیار قاضی کو دے رکھا ہے، قاضی اگر چاہے تو وہ حقوق ادا نہ کرنے والے شوہر کے نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے، لیکن آج قاضی ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ سگنیچر کے نام پہ سالوں جو ہے اس کو ٹھلاتے رہتے ہیں اور خلا کے پیپروں کے نام پہ اس کو سالوں مہینوں پھراتے رہتے ہیں، کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹتے رہتی ہے، لیکن بیوی بیچاری نہ کورٹ کی فیس ادا کر سکتی ہے، نہ وکیل کی فیس ادا کر سکتی ہے، گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے۔ یہ ہمارے سسٹم کا پرابلم ہے، شریعت کا پرابلم نہیں ہے، یہ ہمارے طریقہ کار کا پرابلم ہے، اسلام کا پرابلم نہیں ہے۔ اسلام نے تو اس چیز سادہ رکھا ہے کہ بیوی ہے، ظلم برداشت نہیں کر سک رہی ہے، خلا لینا چاہتی ہے، اس کو خلا دے۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، رکھنا ہے تو اچھی طرح رکھو، حقوق ادا کرو، محبت کرو، اگر نہیں کر سکتے ہو، حق ادا نہیں کر سکتے ہو، محبت نہیں دے سکتے ہو اور نفقہ نہیں دے سکتے ہو تو اچھی طرح سے جدا کر دو۔ اسلام تو سیدھی سادھی تعلیم دیتا ہے۔ اگر پھر بھی ستانا چاہتا ہے تو قاضی کو اختیار ہے کہ اس نکاح کو کینسل کر دے، فسخ کر دے اور بیوی کا آزاد کر دے، لیکن یہ طریقے اسلام کے استعمال نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے عورتوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو